اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ۔ محترم سامعین کرام، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا لشکر کربلا کی سرزمین پر پہنچ چکا ہے اور امام نے اپنے خیموں کو کربلا کی سرزمین پر نصب کر دیا ہے۔ امام کے خیموں کے نزدیک ہی حر نے اپنے خیموں کو نصب کیا، اور جب حر امام حسین کو لے کر کربلا پہنچا تو حر نے ایک خط لکھا ابن زیاد کو، کہ جس کے جواب میں ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے لیے خط لکھا، اور جس میں اس نے لکھا کہ اما بعد یا حسین قد بلغنی نزولک بکربلا وقد کتب الی امیر المؤمنین یزید اللہ اتوسد الوثیر ولا اشبع من الخمیر او الحقق باللطیف الخبیر او ترجع الی حکم وحکم یزید ابن معاویہ والسلام۔ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کو لکھا کہ مجھے یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ آپ کربلا میں اتر چکے ہیں، اور مجھے یزید نے یہ خط لکھ کر بھیجا ہے کہ میں نہ ہی نرم تکیوں پر آرام کروں اور نہ ہی کوئی اچھی غذا کھاؤں جب تک آپ کو خداوند کریم کی بارگاہ میں نہ پہنچا دوں، یعنی جب تک آپ کا قتل نہ کر دوں اس وقت تک نہ میں کوئی اچھی غذا کھاؤں اور نہ ہی نرم تکیوں پر آرام کروں، یا پھر آپ جو ہے وہ میرے اور یزید کے حکم کی طرف پلٹ آئیں، یعنی میری اور یزید کی بیعت کر لیں۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ لا افلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق، کہ وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے کہ جو مخلوق کی مرضی کو خالق کی مرضی کے عوض خرید لے۔ پھر جو ابن زیاد کا قاصد تھا اس نے کہا کہ آپ نے خط کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ امام نے خط زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ اس خط کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور اس کے لیے تو وہ کلمہ عذاب کا ہی مستحق ہے، یعنی جو خط لکھنے والا ہے وہ کلمہ عذاب کا مستحق ہے۔ قاصد نے پلٹ کر ساری روداد ابن زیاد کو سنائی۔ ابن زیاد بہت زیادہ غضبناک ہوا اور مڑ کر ابن سعد کو حکم دیا کہ وہ امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے جائے۔ ابن سعد کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نحن جلوس عند رسول اللہ فی مسجدہ اذ دخل علینا فئۃ من قریش ومعہم عمر بن سعد فتغیر لون رسول اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں رسول اللہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں قریش کا ایک گروہ مسجد میں داخل ہوا کہ جس میں عمر ابن سعد بھی تھا۔ جیسے ہی رسول اللہ کی نگاہ ایک مرتبہ عمر ابن سعد پر پڑی تو رسول اللہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ آپ کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ان اہل بیت اختار اللہ لنا الآخرۃ علی الدنیا وانی ذکرت ما یلقى اہل بیتی من امتی من قتل وضرب وشتم وسب وطرید وتشرید۔ فرمایا کہ ہم اہل بیت اطہار کے جن کے لیے اللہ نے دنیا کے عوض آخرت کو اختیار کیا ہے، اور میں جب بھی یاد کرتا ہوں اس چیز کو کہ جو میرے اہل بیت دیکھیں گے اس دنیا میں میری امت سے، کہ میری امت میرے اہل بیت کو قتل کرے گی، میری امت میرے اہل بیت کو ضرب و شتم کرے گی، میری امت میرے اہل بیت کو در در پھرائے گی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ان اول رأس یحمل علی رأس رمح فی الاسلام رأس ولد الحسین علیہ السلام۔ فرمایا کہ پہلا وہ سر جو اسلام میں، یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں پہلا سر جو نیزے پر بلند کیا جائے گا وہ میرے نواسے حسین ابن علی کا سر ہوگا جو نیزے پر بلند کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ نانا آپ کی امت کا وہ کون شخص ہوگا، یعنی امام حسین علیہ السلام نے رسول خدا سے سوال کیا کہ نانا آپ کی امت کا وہ کون شخص ہوگا کہ جو مجھے قتل کرے گا؟ تو امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقتلک شرار الناس واشار النبی الی عمر بن سعد۔ عمر ابن سعد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ تجھے روئے زمین کا بدترین شخص قتل کرے گا۔ جب اس رسالت کو
ابن زیاد نے حکم دیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے جائے، لڑنے کے لیے جائے، تو پسر سعد نے پہلے تو منع کیا کہ میں یہ کام انجام نہیں دے سکتا، تو پھر پسر ابن زیاد نے کہا کہ اچھا اگر یہ کام انجام نہیں دے سکتے تو جو رے کی حکومت کا پروانہ میں نے تمہیں دیا ہے وہ مجھے واپس کر دو، یعنی میں رے کی حکومت پھر تمہیں نہیں دوں گا۔ اس نے کچھ سوچ و بچار کے لیے وقت مانگا اور کچھ مہلت مانگی، ایک رات اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں سے مشورہ کیا، تمام افراد نے اس کو منع کیا کہ تم ہرگز یہ کام نہیں کرنا، حسین ابن علی سے جنگ کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہونا، یہاں تک کہ اس کے قبیلے والوں نے بھی اس کو منع کیا، اور یہ رات بھر سوچتا رہا کہ کیا کرے، یہاں تک کہ اس کا بھانجا حمزہ بن مغیرہ اس نے بھی اس کو منع کیا، اور رات بھر سوچتا جاتا تھا اور کچھ اشعار پڑھتا جاتا تھا، جن اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا میں ملک رے کی خواہش چھوڑ دوں حالانکہ وہی تو میری تمنا ہے، یا حسین کو قتل کرنے کا فیصلہ لوں جو کہ ذلت اور بدنامی کا باعث ہے، قتل حسین کی سزا آگ ہے جس سے فرار ممکن نہیں، اور رے کی حکومت میری آنکھوں کا نور ہے۔ اسی کشمکش میں پسر سعد یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ آیا حسین کو ترجیح دے یا دنیا کو ترجیح دے، اور بالآخر دنیا کی محبت پسر سعد پر غالب آ گئی، اور پسر سعد نے امام حسین سے لڑنے پر آمادگی کا اظہار کیا اور لشکر کو لے کر ایک مرتبہ کربلا کی جانب روانہ ہو گیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔